സുബുഹിഗ് മുഅ്മിൻ മോന്തിഗ് കാഫിർ സുബുഹിഗ് മുഅ്മിൻ അങ്ങൻത്തോരു കാല ബണ്ടിട്ട് ചൊന്തു ഹബീബായ റസൂലു ചെന്നിരല്ലേ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترم حاضرین جمعہ اور میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے شریعت اسلامیہ میں اتنی وسعت اور کشادگی رکھی ہے کہ مسلمان اگر کہیں پہ غفلت کا شکار ہوتا ہے یا اس سے عبادات کے اندر کوتاہی ہوتی ہے یا انسان کی ہمت اور اس کی قوت اسے اجازت دیتی ہے کہ مزید عمل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ایسے ایام بنائے ہیں، کچھ ایسے مہینے مقرر کیے ہیں کہ انسان کو اپنی کوتاہی اور غفلت کے ازالے کا موقع ملتا ہے، اپنی ہمت اور طاقت کو مزید بڑھانے کی قوت ملتی ہے، اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کوتاہیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے اس کی مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال میں بہت سارے ایسے مواقع دیے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ان مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو کر کے ہم اپنے درجات کو بلند کر سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہمارا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اونچا ہو سکتا ہے۔ ہم چاہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تواب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دروازہ کھلا رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع میسر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بلاتا ہے کہ آئیں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑائیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شعبان کا مہینہ انہی مہینوں میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے، جس کے اندر رمضان مبارک کے مہینے کی روزوں کی اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے ٹریننگ حاصل کی جاتی ہے۔ یہ مہینہ تیاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم ایک آنے والے مہینے کی تیاری کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، قیام اللیل کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت کا مہینہ ہے۔
اور سب سے اہم جو چیز ہے رمضان المبارک کے اندر وہ یہ کہ ہم پورا ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ وہ مہینہ کتنی اہمیت کا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے کتنی فضیلتیں ہیں، یہ تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ لیکن شعبان کا مہینہ کیا صرف کھانے پینے کا مہینہ ہے، عبادات سے غفلت اختیار کرنے کا مہینہ ہے، یا شعبان کے مہینے میں بھی ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو رمضان کے مہینے کے لیے تیار کر لیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو ایک ایسا مہینہ قرار دیا ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں، رمضان کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم خوب عبادتیں کریں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اس کے اندر خوب روزے رکھیں گے۔ لیکن شعبان کے مہینے سے لوگ غفلت اختیار کرتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال کو رب تعالیٰ کے سامنے لے جایا جاتا ہے، اعمال ہمارے اٹھا کر اوپر لے جاتے ہیں، فرشتے ہمارے اعمال کو لیتے ہیں اور لے کر رب تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں۔ یعنی رمضان کو چھوڑ کر، رمضان کے تو پورے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں آپ کو میں نے اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ کیا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل پہ نظر رکھتے تھے اور اس کو جاننے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا، دیکھنے کے بعد خاموشی کے ساتھ اس پہ عمل کیا، وجہ جاننے کی کوشش کرتے تھے، حکمت جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ہیں، ان کو الحب ابن الحب کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے ان کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں جو بہت ہی چہیتے تھے۔ کتنے چہیتے تھے اس کا اندازہ ایک دوسرے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ایک عورت جن کا نام فاطمہ تھا، انہوں نے چوری کی، ان کے معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ یہ عورت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسلام کی بلندی دیکھیے، اسلام کی عظمت دیکھیے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اور لوگ یہ چاہتے تھے کہ ان کے حد کے معاملے کو، ہاتھ کاٹنے کے معاملے کو ختم کر دیا جائے۔ لوگوں کی خواہش تھی کہ بڑے خاندان سے ہیں، کیسے اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے میں بات کریں۔ صحابہ کرام میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور کبار صحابہ کرام تھے، لیکن کسی کی جرأت نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں بات کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسامہ بن زید کے علاوہ کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کر سکتا ہے، سب سے چہیتے ہیں۔ چہیتے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد میری بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ اسلام کے اندر حسب و نسب کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، اسلامی احکامات سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بلند ہیں، اور یہی اسلام کی عظمت ہے کہ وہ شخصیات کو نہیں دیکھتا ہے، وہ احکام کو دیکھتا ہے کہ احکام کیا ہیں، اسی کے مطابق عمل کیا جاتا ہے۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں رکھ رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و شعبان، بین رجب و رمضان، کہ یہ مہینہ جو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، یعنی شعبان کا مہینہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، اور حقیقت دیکھا جائے تو یہی چیز مسلمانوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ مسلمان شعبان کی فضیلت کو نہیں جانتے، اور جو لوگ جانتے بھی ہیں وہ 15 شعبان کی غلط فضیلتوں کو، شعبان کی فضیلت کو نہیں جانتے، اور جن کو معلوم بھی ہے وہ 15 شعبان کی غلط فضیلت کو، صحیح فضیلت کو نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ اس سے لوگ غافل ہوتے۔ آج کے زمانے میں بھی یہی حدیث بالکل فٹ مسلمانوں پہ بیٹھتی ہے۔ مسلمانوں کی حالت بھی آج بھی ویسی ہی ہے کہ شعبان کے مہینے سے بالکل غافل ہیں، ان کو معلوم تک نہیں کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کی جانب اعمال کو لے جایا جاتا ہے، فرشتے اٹھاتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ فِيهِ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، مجھے پسند ہے کہ میرے اعمال جب رب تعالیٰ کے پاس جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ہمارے اعمال جا رہے ہیں، فرشتے آپ کے عمل کو لے کر رب تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ کس حالت میں ہیں اس حالت کو بھی فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے فجر کے اندر اور عصر، ڈیلی ان دو اوقات میں فرشتے رب تعالیٰ کے سامنے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کیسے پایا تم نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس گئے تو نماز کی حالت میں تھے، اور جب ان کے پاس سے آ رہے ہیں تو نماز کی حالت میں ہیں۔ دو وقت میں فرشتے جمع ہوتے ہیں، فجر کے وقت میں اور عصر کے وقت میں۔ فرشتے عصر کے وقت میں آتے ہیں تو دوسرے فرشتے جو فجر کے وقت آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں عمل کو لے کر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ عمل میں خاتمے کو دیکھا جاتا ہے کہ آخری عمل آپ کا کیسا ہے۔ فرشتے لے جا رہے ہیں، آپ نماز کی کیفیت میں ہیں تو آپ کا آخری عمل نماز کی کیفیت میں دکھایا جاتا ہے، فجر کے اندر بھی اور عصر کے اندر بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا عمل جب رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تو میں روزے سے رہوں، یہ مجھے پسند ہے۔ اور یہ اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت ہے کہ اس مہینے کے اندر اعمال کو اٹھایا جاتا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ کس دن پیش کیا جاتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جس طریقے سے دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کو رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، نہیں، اس حدیث کے اندر کوئی تحدید نہیں ہے، اور نہ ہی اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 15 شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور یہی چیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان فإنه كان يصومه كله، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے کے اندر
شعبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے۔ دوسری روایت کے اندر رمضان کو الگ کیا گیا ہے، یعنی رمضان کے علاوہ پورے سال میں کسی مہینے کے اندر اتنے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے جتنا اس مہینے کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ فَإِنَّهُ يَصُومُهُ كُلَّهُ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے۔ پورے مہینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شعبان سے لے کر 30 یا 29 شعبان تک نہیں۔ دوسری روایت کے اندر اس کی صراحت ہے کہ پورے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ اس میں رکھتے تھے جیسے پورے مہینے کا آپ نے روزہ رکھا۔ آپ پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھتے تھے، اکثر ایام کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی صراحت دوسری روایات کے اندر موجود ہے۔ تیسری جو فضیلت ہے اس مہینے کی وہ یہ کہ شعبان کی 15ویں رات کو گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ گناہوں کا معاف کرنا ایک حصہ ہے اور اس کے اندر عبادات کو ثابت کرنا دوسرا حصہ ہے۔ حدیث کے اندر جو چیز جیسے آتی ہے اس کو ویسے ہی ہم لیں گے، اور جو چیز نہیں ہے اس کو ہم ثابت نہیں کریں گے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا کہ 15 شعبان کی رات کو گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا کہ اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے وہ ہم لیں گے، جو ثابت نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے نبی منع کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے، جو دیں گے وہ لے لیں گے۔ اطاعت اسی کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقام پہ اطاعت کا لفظ استعمال کیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اگر ہم اپنی طرف سے کوئی ایکسٹرا کام کرتے ہیں تو یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے۔ ہم اپنی طرف سے کسی عبادت کو بڑھا کر کرتے ہیں اور اس کو فضیلت سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 15 شعبان کی رات کو گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو بندوں کی طرف دیکھتا ہے اور اپنے سارے بندوں کو معاف کرتا ہے، ساری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ صرف 2 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان میں سے نہ رہیں، اور اگر ہم ان میں سے ہیں تو ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ رب تعالیٰ اس رات تمام مخلوق کو، تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف 2 لوگ ایسے ہیں جن کو معاف نہیں کرتا، ایک مشرک جو اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، چاہے وہ توحید کو ہی اپنی زبان سے ادا کرتا ہو پھر شرک کرتا ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، جو کسی مسلمان سے جھگڑا کر کے اس سے الگ رہتا ہے، جو شخص اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض رکھتا ہے۔ اگر اپنے دل کے اندر کسی مسلمان کے لیے بغض رکھا جاتا ہے، یا 2 مسلمانوں میں آپس میں جھگڑے اور لڑائیاں ہیں جس کی وجہ سے دونوں الگ ہیں، بھائی کا بھائی سے جھگڑا ہے، یہ الگ ہے اپنے بھائی سے، بھائی کا بہن سے جھگڑا ہے، آپ کا پڑوسی سے جھگڑا ہے، آپ کا کسی مسلمان سے جھگڑا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش نہیں دیتا ہے، اس کے گناہ بخش نہیں ہوتے، اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی مسلمان ہیں سارے مسلمانوں کو گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔
گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس دن۔ لیکن 2 افراد مشرکین کو آپ چھوڑ دیجیے، مشرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جو لڑائی کی وجہ سے اپنے بھائی سے الگ اور جدا ہے، مسلمان بھائی سے، تو اس کے گناہ کو معاف نہیں کیا جاتا۔ یہی ایک حدیث ہے جو شعبان کی 15ویں رات سے متعلق صحیح ہے، صرف ایک حدیث۔ اس حدیث کے اندر کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے، اس حدیث کے اندر کسی نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، کسی خاص نماز کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر راتوں کو جاگنے کا حکم نہیں ہے، اس حدیث کے اندر راتوں میں عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث صحابہ کرام سے بیان کی اور ہم نے جو سمجھا وہ صحابہ کرام نے نہیں سمجھا۔ ہماری عبادتیں کبھی بھی صحابہ کرام سے اعلیٰ اور بہتر نہیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کر لیں، کتنی ہی عبادتوں کے اندر آپ کا انہماک ہو، کوشش ہو، محنت ہو، صحابہ کرام سے بہتر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث سب سے پہلے صحابہ کرام کے سامنے پیش کی گئی۔ یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہی، اور یہی وہ پیمانہ ہے جس سے ہم قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہمیشہ صحابہ کرام کے سمجھ اور ان کے فہم کے مطابق سمجھیں گے تو آپ ہدایت پہ ہیں۔ اگر آپ اپنی عقل لگانی شروع کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات بخش دیتا ہے، تو ہم نماز پڑھتے ہیں اس رات میں، اللہ ہمیں بخش دے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دن 15 شعبان کو ہم روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا، تو یہ ہماری سوچ ہے۔ حدیث کو ہم اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق لے رہے ہیں۔ کیا صحابہ کرام اس رات اس طرح کا اہتمام کرتے تھے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے صحابہ کرام کو یہ حدیث بیان کی، سمجھائی، کیا انہوں نے رات میں قیام اللیل کا اہتمام کیا الگ انداز میں؟ یعنی کوئی خاص اہتمام جو دوسری راتوں سے الگ ہو، خاص نوافل جو دوسری راتوں سے بالکل الگ ہو، خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہو جو دوسرے مہینے کے روزوں سے الگ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث گزر چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ کسی صحابی نے نقل نہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص عبادت کا اہتمام کرتے تھے اس رات میں، خاص تلاوت کا اہتمام کرتے تھے اس رات میں۔ کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اگر گھر کے اندر کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، گھر کے اندر کرتے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے۔ کسی بھی زوجہ مطہرہ کے گھر میں اگر خاص اہتمام کرتے تو وہ زوجہ مطہرہ پوری امت کے سامنے اسے بیان کرتی۔ روزے کو بیان کیا گیا، خاص عبادت کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے نہیں بیان کیا، تو یہ صحابہ کرام پہ سب سے بڑا بہتان ہے۔ اور یہ صحابہ کرام پہ بہتان نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہتان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل طور پہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ڈالا۔ یہ کتنا بڑا جرم ہے، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارا جو دین آیا ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کچھ چیزیں چھپا لی، جو چیزیں حدیث کے اندر صحیح احادیث میں بیان کی گئی ہیں وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل عمل ہے اور وہی اسلام کا مکمل دین ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ بھی ہم سوچتے ہیں تو ہم سب سے پہلے بہتان لگاتے ہیں صحابہ کرام پہ،
اور صحابہ کرام پہ بہتان لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہتان لگا رہے ہیں، جو قرآن کریم کے اندر آیت نازل کرتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مکمل ہو گیا، ہم سوچتے ہیں کہ صحابی نے دیکھا اور خاموش رہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کی جو سوچ ہمارے ذہن میں آ سکتی ہے اسے پہلے ہی روک دینے کی ضرورت ہے۔ کوئی عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت 15 شعبان کی رات میں ثابت ہے اور نہ ہی 15 شعبان کے دن میں ثابت ہے۔ صرف یہی ایک حدیث ہے جس کے اندر گناہوں کی بخشش کی بات کہی گئی ہے اور اس سے 2 لوگوں کو الگ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فضیلت نازل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے کثرت سے روزہ رکھنا، اس کی حکمت کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے مہینے میں پورے مہینہ ہمیں روزہ رکھنا ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ کیوں رکھتے تھے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو کام ہم پہلے سے کرتے ہیں، جس کی پریکٹس کرتے ہیں، بعد میں وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی بھی ایکسرسائز کریں، پہلے دن آپ کے لیے بہت مشقت کا کام رہے گا، دوسرے تیسرے دن ایک ہفتے کے بعد وہ چیز آپ کی عادت میں شامل ہو جائے گی، آپ کو کوئی مشقت اور پریشانی اس کے اندر نہیں آئے گی۔ آپ رمضان سے پہلے جب شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے تو آپ کو روزوں کی عادت ہو چکی رہے گی۔ رمضان کے مہینے میں جب داخل ہوں گے تو رمضان کے ایام میں آپ کو بھوک اور پیاس کا وہ احساس نہیں ہوگا جو آج مسلمانوں کو ہوتا ہے۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ رمضان کے شروع کے ایام میں بالکل ہم گر جاتے ہیں، ہماری حالت بالکل گر چکی ہوئی ہوتی ہے، ہمارے چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم روزے سے ہیں۔ لیکن اگر شعبان کے مہینے میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو رمضان کے مہینے میں ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی، ہمارے اندر قوت ہوگی، نشاط ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں ہم کثرت سے عبادت کر پائیں گے، تلاوت کر پائیں گے، رات میں قیام میں ہم آسانی کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ حکمت ہے جو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے تعلق سے ہے۔ حدیث کے اندر شعبان کے مہینے میں 15 شعبان کے بعد کہ 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شعبان کے مہینے میں شروع سے روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان تک آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جو 15 شعبان تک انہوں نے روزہ نہیں رکھا، اب وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے کہ جب 15 شعبان آدھا شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزہ نہ رکھو۔ جو لوگ پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں، شعبان کے شروع ایام سے روزہ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متصل روزہ رکھتے تھے، اور رمضان سے 1-2 روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کو اسٹاپ کرتے تھے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ پہلے سے روزہ رکھتے ہوئے آئے ہیں ان کے لیے 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنا جائز اور افضل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن جو لوگ 15 شعبان کو روزہ رکھتے ہیں یا 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ ایسی ہی اگر کوئی شخص ہر پیر، ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، یا ہر مہینے کی 3 روزے رکھتے ہیں، ایام بیت کے روزے 13، 14 اور 15 کے روزے، تو اس کے لیے بھی ان ایام میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ پیر کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے، جمعرات کے دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔
اس کے لیے کوئی مانت موجود نہیں ہے، لیکن نئے نفلی روزے 15 شعبان کے بعد نہیں رکھے جائیں گے۔ اس مہینے کی جو بدعات پائی جاتی ہیں ان بدعات میں خاص طور پہ 15 شعبان کی رات اور 15 شعبان کے دن خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس تعلق سے جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں سب حدیثیں ضعیف ہیں، کچھ حدیثیں موضوع ہیں، من گھڑت احادیث ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف انہی احادیث پہ عمل کیا جائے گا جو صحیح ہے، صحیح حدیث نہیں ہے تو اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں، چاہے 15 شعبان کے روزے سے متعلق ہو یا 15 شعبان کی رات عبادات سے متعلق ہو، جتنی بھی احادیث ہیں سب ضعیف ہیں، اور ضعیف احادیث پہ عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جو عبادت ثابت نہیں ہے وہ عبادت آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن میں قاعدہ موجود ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول نے جو دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو گئی صحیح طور پہ اسے آپ لے لیں، صحیح حدیث سے آپ لیجئے، ضعیف احادیث سے آپ نہیں لیجئے۔ عجیب شبہ بیان کیا جاتا ہے کہ ضعیف احادیث بھی تو احادیث ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ضعیف احادیث بھی تو احادیث ہیں۔ تعجب کی بات ہے، اگر میں کسی شخص کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہوں جو مجھے یاد نہیں ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، لیکن میں کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے اس طریقے سے کہا تھا، تو کیا یہ میری یہ بات اس کی بات مانی جائے گی؟ مجھے یاد ہی نہیں ہے، میں غلط طور پہ بیان کر رہا ہوں، میں غلط طور پہ بیان کر رہا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، اور میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ فلاں شخص نے یہ بات کہی تھی آپ کے تعلق سے، کیا یہ بات اس کی بات مانی جائے گی یا میری اپنی بات ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو اگر معلوم ہوگا، میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دوں کہ مجھے یاد نہیں ہے کیا انہوں نے کہا تھا، لیکن میں اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہوں اور میں فلاں شخص کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، کہ آپ اس بات کو قبول کریں گے؟ نہیں۔ کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی بات ہے؟ نہیں۔ اگرچہ میرے کہنے کی وجہ سے میں نے منسوب کیا اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، لیکن صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے، تو اسے منسوب کرنے کی وجہ سے حدیث کہا جاتا ہے، حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ کہنا کہ ضعیف احادیث بھی تو احادیث ہیں، یہ حدیث کی ماہیت کو، اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکے۔ جو لوگ علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ من گڑت احادیث کو بھی احادیث کہا جاتا ہے، یعنی کوئی ایک بات جھوٹے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے کوئی شخص کہتا ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، یہ من گڑت چیز ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو نام دیا جاتا ہے حدیث کا۔ اور اس کی واضح مثال ہم سمجھنا چاہیں تو کوئی بھی فروٹ آپ لے لیجئے مارکیٹ سے، جو حقیقی فروٹ ہوتا ہے، اس فروٹ کو آپ لیں گے تو آپ کہیں گے، مثال کے طور پہ آپ نے موز لیا تو موز کو آپ موز کہیں گے، پلاسٹک کا بنا ہوا کھلونے کے طور پہ موز موجود ہوتا ہے، اس کو بھی موز کہا جاتا ہے، لیکن کیا وہ موز ہے؟ نام وہی دیا جاتا ہے، لیکن کیا حقیقت میں موز ہے؟ نہیں۔ کوئی بھی شخص نہیں کہے گا کہ یہ حقیقی موز ہے۔ ایسے ہی حقیقی احادیث بھی ہیں اور غیر حقیقی احادیث بھی ہیں۔ تو غیر حقیقی احادیث کو آپ یہ کہیں کہ یہ بھی تو حدیث ہے، تو آپ اگر کسی مہمان کے سامنے یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے کھلونے کے جو موز ہیں وہ پیش کر دیجئے اور کہیے کہ موز کھائیے، وہ کیا کہے گا آپ کے تعلق سے؟ بالکل یہی معاملہ احادیث کے ساتھ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی تو حدیث ہے اور ثابت نہیں ہے، اتھینٹک نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں گویا وہ پلاسٹک کے بنے ہوئے موز کو مہمان کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اسے بھی آپ کھا لیجیے، ضعیف احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے کہ اس پہ بھی عمل کر لیجیے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نہیں ہے۔ تو ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ عبادات شریعت کے اندر موجود ہیں، آپ کو عام عبادتیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ روزے رکھیں، قیام اللیل کریں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ سب چیزوں کی آپ کو عمومی طور پہ اجازت موجود ہے، ہر مہینے میں ہر وقت۔ لیکن اگر کسی مہینے میں کوئی خاص فضیلت بیان کی جاتی ہے تو اس فضیلت کا صحیح حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے۔ اگر صحیح حدیث سے وہ فضیلت ثابت نہیں ہوتی ہے تو وہ فضیلت نہیں، بدعت ہے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ جہاں آپ کو فضیلت ثابت فضیلت پہ عمل کرنے سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، آپ کو فضیلت حاصل ہوگی، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، وہیں پہ جو ثابت فضیلت نہیں ہے، جو بدعات ہیں، ان بدعات پہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوری ہوگی، اس لیے کہ بدعت کرنے والے کو حوض کوثر سے دور بھگایا جائے گا، فرشتے ہٹائیں گے ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ان کے لیے بد دعا ہوگی، سحقاً سحقاً، ایسے شخص کے لیے بربادی ہو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہوگا۔ اس بدعت پہ ابلیس خوش ہوتا ہے، جو آپ غلط عبادت کرتے ہیں، غلط فضیلتوں پہ عمل کرتے ہیں، آپ بدعات میں مبتلا رہتے ہیں، یہ ابلیس کو عام گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پسند ہے ابلیس کو یہ ہے کہ آپ بدعات میں مبتلا ہو جائیں، اس لیے کہ وہاں پہ آپ عبادت کرتے ہیں اور آپ اسے عبادت سمجھتے ہیں، آپ کا عقیدہ بنا ہوتا ہے کہ یہ عبادت ہے، تو یہ ابلیس کو بہت زیادہ پسند ہے۔ جیسا کہ سفیان الثوری رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ، کہ بدعت ابلیس کو عام گناہوں سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بڑے گناہ ہوتے ہیں ہمارے دل کے اندر، اگرچہ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اسی احساس کی وجہ سے ہم ان گناہوں سے توبہ بھی کرتے ہیں، اس میں ندامت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم بدعت کرتے ہیں جو فضیلتیں ثابت نہیں ہیں، جب ہم بدعت کرتے ہیں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور ہمیں اجر نہیں ملنے والا ہے۔ بدعت کرتے ہیں تو ہم نیک کام سمجھتے ہیں، اس لیے ہم توبہ یا ہمارے دلوں کے اندر گناہ کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر بالکل احساس نہیں ہوتا ہے، احساس ہو تو ہم کریں گے ہی نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں بالکل احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں، اور آدمی اس سے توبہ بھی نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا کام سمجھتا ہے۔ تو گناہ سے توبہ ہو جاتی ہے لیکن بدعت سے توبہ نہیں ہوتی ہے، الا کہ بدعت کو سمجھ کے اسے چھوڑ دیا جائے، اس سے توبہ کیا جائے۔ اور بدعت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی چیزوں سے بچنا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز دین کے اندر یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ہم نیکی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ گمراہی ہے، وہ ضلالت ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ یعنی آپ عبادت کر رہے ہیں، عبادت سمجھ رہے ہیں، نیک عمل سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہی نیک عمل آپ کو جہنم تک لے جا رہا ہے۔ اس سے بڑی اور بری کیا بات ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جو بھی فضیلت صحیح طور پہ ثابت ہے، اور وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس مہینے کے اندر ہمارے اعمال رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ ہم پورے مہینے میں کوشش کریں کہ روزہ بھی رکھیں اور نیک عمل بھی کریں، اور اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھیں۔ باقی جو چیزیں ہیں جو 15 شعبان کے خاص 15 شعبان کے دن اور رات سے متعلق ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں۔ اگر ہمارا کسی سے جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تو ایسی صورت میں 15 شعبان سے پہلے اس چیز کو ہم ختم کر لیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں میں ہم شامل ہو جائیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں معاف کرتا ہے۔ یہ صرف معافی ثابت ہے، اسی کو ہم لیں، اسی پہ ہم عمل کریں، اور اپنے دل سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کینہ، کپٹ اور بغض ان ساری چیزوں کو ختم کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اس کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارے دلوں کے اندر اگر کسی بھائی سے، مسلم بھائی سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی بغض، کینہ یا عداوت ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے دلوں سے نکال دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان بندوں میں شامل کرے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات میں معاف کرتا ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم الرؤوف الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ دو اہم باتیں تھیں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور مؤذن جمعہ کی اذان کے لیے، خاص طور پہ جمعہ کے لیے حکم ہے، جمعہ کی اذان کے لیے اذان دیتا ہے تو کھڑے ہو کر اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جمعہ کا سننا یہ واجب ہے، اور اذان کا جواب دینا یہ سنت ہے، اور جب واجب اور سنت ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں واجب کو ادا کرنا یہ افضل ہے۔ اس لیے اس ٹائم پہ اگر آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ پہ اذان ہوتے ہوئے سنت کو ادا کر لیں، تاکہ واجب کا یعنی امام کے خطبے کا کوئی حصہ آپ سے فوت نہ ہو، مکمل آپ کو ملے۔ اگر آپ کی ایک سنت فوت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی مؤذن کے اذان کا جواب دینے کی سنت اگر آپ کو فوت ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو واجب مل رہا ہے، اور ہمیشہ واجب یہ سنت میں مقدم ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کے فجر کی سنت چھوٹ گئی ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں اور امام نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ اس سنت کو مؤخر کر کے چھوڑ کے فرض ادا کریں گے۔ ایسی ہی امام کا خطبہ سننا یہ واجب ہے، جتنا آپ کو مل سکے پوری کوشش کریں کہ آپ پہلے آئیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کو تاخیر ہوتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اگر تاخیر ہوتی ہے تو آپ آئیں اور فوری طور پہ آپ سنتوں کو ادا کریں، اذان ہو رہی ہے تو ہونے دیں۔ تو یہ پہلی چیز تھی جس کی تنبیہ ضروری تھی۔ دوسرے، مسجد کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ آج کے دن اس مسجد کا کلیکشن ہے، اور مسجد کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے علم ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اس کے اندر اپنے خالص مال کا صدقہ کرنا چاہیے، اپنے خالص مال کو دینا چاہیے، اور اس کے اندر جس قدر ہم حصہ لیتے ہیں، جتنا ہم خرچ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے
صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے اور ہمارے لیے ہماری مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے یہ ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بہت ساری پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ رکھا ہے۔ بہت سارے ذریعے ہیں جس میں صدقہ سب سے اہم ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ختم کرتا ہے، بجھاتا ہے، یہ بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور سب سے بہترین جگہ جہاں پہ اللہ کے مال کو خرچ کیا جائے مسجد ہے، اس لیے کہ مسجد پوری زمین میں، پورے روئے زمین میں سب سے بہترین جگہ قرار دی گئی حدیث کے اندر، اور یہ سب سے بہترین جگہ ہے، تو اس جگہ پہ خرچ کرنا بھی سب سے بہتر، سب سے افضل ہے۔ اس لیے اس طرح کے جب موقع آپ کے سامنے آئے تو کبھی بھی بخالت سے کام نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، اللہ کے گھر میں اپنے مال کو خرچ کریں، اتنا اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، بڑھ چڑھ کے خرچ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔